تو ہمارے یہاں ترام بہت ہوتا ہے گھروں میں، یہ جو گھروں میں ترام رکھا ہوا ہو اس ترام کا بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ جواب ہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو الگ کر دیا گیا، اب باقی کیا بچا جس پر زکوٰۃ لازم ہے؟ تو جواب نمبر 1 گولڈ، سونا، چاندی، کیش، دکان کا مال، بزنس کا مال، یہ ہیں وہ چیزیں جو شہروں میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ اور جانور، پھر جانوروں کی ڈیٹیل ہے، بکریاں کتنی جن پہ زکوٰۃ لازم، گائے بیل کتنے جن پہ زکوٰۃ لازم، گھوڑے کتنے ان پہ زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں ہے، اور اسی طرح سے بھینسیں کتنی اور اونٹ کتنے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں چونکہ نہ بھینسوں والے ہیں، نہ اونٹوں والے ہیں، نہ بکریوں والے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس چیپٹر کو تو رکھیں گے ان کے لیے۔ جب ہم کہیں بکر والوں میں زکوٰۃ کا نظام سمجھائیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ بکریوں میں کتنی بکریوں پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوگی اور کس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوگی، صائمہ ہوگی تب اور غیر صائمہ ہوگی تب، یہ تو ان کا کیس ہے۔ اور جب اونٹ والوں میں کبھی بیانہ ہوگا تو اس وقت ہم بتائیں گے کہ 5 اونٹوں پر کتنی ہے، 10 اونٹوں پر کتنی ہے، 25 اونٹوں پر کتنی ہے، 50 اونٹوں پر کتنی ہے، کیونکہ وہ سارا حدیث۔ اور یہ کوئی مطلب عام معمولی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ زکوٰۃ کا نظام سارا لکھ کر کے رکھا تھا، اور سارا لکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نقل کر کے روانہ کرتے تھے، اور امام بخاری نے اس کو اپنے بخاری شریف میں نقل کیا، سارا وہ دستاویز نقل کی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کر کے، یہ ہے وہ دستاویز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے حوالے کی تھی۔ خیر، تو اس لیے اونٹوں کا، گھوڑوں کا، بکریوں کا، گایوں کا، ان کا نصاب تو چھوڑ دیتے ہم، وہ تو ان کے لیے ہے۔ ہم کو جہاں جہاں ہم ہیں، ہمارے لیے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے، اگر کسی کے پاس گولڈ ہے تو اس کے بعد زکوٰۃ لازم۔ کتنا گولڈ ہونا چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے اس پہ زکوٰۃ لازم، کتنی چاندی ہوگی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اگر دکان کا مال ہے تو کتنا مال ہونا چاہیے جس پہ زکوٰۃ لازم ہے، تو اسی کو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس گولڈ یعنی سونا ہے تو یہ سونا 20 مسکال نبی علیہ السلام کے زمانے کے تولوں کے حساب سے، اور آج کے تولوں کے حساب سے 87 گرام۔ جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہوگا، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو اور چاہے وہ پاؤنڈوں کی شکل میں ہو، جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہوگا یہ آدمی مالدار ہے اسلام کے اصول کے مطابق۔ اور اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے بلکہ چاندی ہے، تو جس انسان کے پاس چاندی 612 گرام ہوگی، یہ 612 گرام نبی علیہ السلام کے زمانے میں 200 درہم تھا۔ حضور کے زمانے میں جب پیمانہ بنایا گیا تو آپ نے بنوایا 200 درہم چاندی والا مالدار، 20 مسکال سونے والا مالدار۔ آگے چل کر کے جب وہ تولوں کا زمانہ آ گیا تو فیصلہ ہوا کہ 200 درہم کے معنی ہوتے ہیں 52.5 تولہ چاندی۔ اور آج چونکہ اب تولے بھی نہیں رہے، آج آپ گراموں کا زمانہ ہے، تو آج ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ آج 612 گرام چاندی جس آدمی کے پاس ہوگی وہ آدمی مالدار ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں بہت ساری کتابوں میں ایک بڑی مشہور عرب مصنف گزرے ہیں، بڑی اہم ترین شخصیت تھی ڈاکٹر یوسف القرضاوی، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فقہ الزکوٰۃ، اس کو دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں اور بڑی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ انہوں نے بھی بڑی لمبی تحقیقات کے بعد آخر میں خلاصہ جو نکالا تھا وہ، اور باقی تمام مفتیان کرام نے بر صغیر میں، بر صغیر کے باہر میں جو خلاصے نکالے ہیں وہ خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ 200 درہم چاندی کا مطلب ہوتا ہے 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی کا مطلب ہوتا ہے 612 گرام چاندی۔ جس انسان کے پاس 612 گرام چاندی ہوگی وہ مالدار ہے۔ سونے میں جس انسان کے پاس ہوگے 200 مسکال یعنی 7.5 تولہ سونا، اور آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس 87 گرام سونا ہوگا یہ آدمی مالدار ہے۔ سونا ہوگا تو 87 گرام ہونا چاہیے، چاندی ہوگی تو 612 گرام ہونا چاہیے، تو آپ مالدار بن جائیں گے۔ اب اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس سونا ہے مگر کم اور چاندی ہے وہ بھی کم، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جواب ان دونوں کو ملاؤ، اس کو کہتے ہیں ضم نصاب۔ ان دونوں کو ملا کر کے پھر ان کا قیمت نکالنی ہے، اور قیمت نکالنے کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا آپ زکوٰۃ دینے والوں کی لسٹ میں آ گئے یا نہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، میرے پاس کرنسی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جواب آئے گا اگر آپ کے پاس کرنسی اتنی ہے جتنی کرنسی سے آپ 612 گرام چاندی خرید سکیں تو آپ مالدار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کرنسی یعنی کیش رقم اتنی ہے جس رقم سے آپ 200 درہم چاندی یعنی 612 گرام چاندی خرید سکیں تو پھر آپ مالدار ہیں۔ 612 گرام چاندی کی قیمت جب ہم نکالیں گے
تو مفتیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ تم ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہو، ہر وقت سوناروں سے پوچھتے رہو آج سونے کا بھاؤ کیا ہے، آج چاندی کا بھاؤ کیا ہے، تاکہ تم امت کو بتا سکو کہ جناب آپ کی ذمہ زکوٰۃ لازم ہو گئی، آپ کے پاس چاندی اتنی ہے اور چاندی کی قیمت آج ویلیو اتنی ہے۔ تو سوناروں سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آج کل بتائیے سونے کا بھاؤ کیا ہے اور چاندی کا بھاؤ کیا ہے، اور ادھر سے ریٹ آتا بھی رہتا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اخباروں میں بھی ریٹ چھپتے رہتے ہیں اور ادھر سے میڈیا میں بھی ریٹ آتے رہتے ہیں، اور ادھر سے ہم سوناروں سے بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو فرض کرتے ہیں اگر آج سونا فرض کیجئے اگر 100 روپے گرام ہوگا تو 612 گرام چاندی کی سونا نہیں چاندی جو ہے، اگر چاندی 612 گرام چاندی 1 گرام اگر 100 روپے کا ہوگا تو 612 گرام چاندی کی جو قیمت بنے گی یہ قیمت ہے نصاب۔ اتنی رقم جس آدمی کے پاس ہوگی وہ آدمی صاحب نصاب بن گیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو لڑکا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جس آدمی نے کہا جناب میں نے 25,000 تنخواہ ایک مہینے میں لی، 5,000 خرچ ہو گئے، 20,000 اکاؤنٹ میں، دوسرے مہینے میں 25,000 تنخواہ لی، 20,000 اکاؤنٹ میں، 5,000 خرچ کے لیے رکھ لیے، تیسرے مہینے میں نے جو ہے 25,000 تنخواہ لی، مجھے 65,000 روپے بچ گئے، مجھے بتائیے میں صاحب نصاب بن گئے یا نہیں؟ 612 گرام چاندی کی قیمت کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے مثلاً 55,000 اور آپ کے پاس 65,000 روپے آ گیا، آپ نصاب والے بن گئے، آپ کا زکوٰۃ لازم ہو گئی۔ بس یہاں سے سمجھنا ہوگا کہ زکوٰۃ لازم کس طرح سے ہوتی ہے۔